السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک ہمارے سروں پر آ چکا ہے، اور رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ جو آیت میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت پارہ نمبر 2 کی ہے، سورہ بقرہ کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی اہمیت یہ بتائی ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی کتنی اہمیت اور کتنا فضیلت والا مہینہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جس سے بڑھ کر، جس سے فضیلت والی کتاب کوئی نہیں، جو تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے، جو تمام کتابوں میں سب سے بڑا مقام اس کتاب کا ہے، اور جو نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً اور ضرورت کے بقدر نازل ہوتا رہا، نازل ہوتی رہی، اور آخر کار ایک لمبے زمانے میں اس کا نزول مکمل ہوا۔ تو جو کتاب اتنی مقدس کتاب ہو اور وہ اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی ہو اور مکمل ہوئی ہو، تو یقیناً اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بابرکت اور کتنا فضیلت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور وہ قرآن کریم جس میں حلال و حرام کی تمیز اور جس میں باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں موجود ہیں، فیہ ھدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، جو ہدایت کے درمیان اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پر جو شخص یہ مہینہ پالے اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے مکمل روزے رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور آگے فرمایا ومن کان مریضا، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو اور وہ رمضان المبارک کو پائے تو اس کو چاہیے
کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور جو شخص سفر میں ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ وہ بھی اپنا سفر مکمل کر کے بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ ایسے ہی بیمار کے لیے اگر بیمار ہو جائے اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رعایت رکھی ہے کہ جب وہ صحت مند ہو جائے، جب وہ صحت کو پالے تو پھر وہ اس مہینے کے روزوں کو مکمل کر لے۔ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آسانیاں دیتا ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں، لیکن ہم لوگ ان آسانیوں کو نہیں جانتے اور ان پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو اتنا آسان بنایا ہے کہ انسان کی مکلف جہاں تک وہ مکلف ہے وہیں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کا پابند بنایا ہے، اور اگر وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کا پابند نہیں بنایا۔